ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشیر رحمته ونذیر نقمته، سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین الأنجبین الہداة المہدیین المعصومین المکرمین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی عز اسمہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، پروردگار متعال آپ کی عبادات ماہ مبارک رمضان میں انجام دیے جانے والے ان قیام و سیام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پروردگار متعال سے ساتھ ہی یہ دعا بھی ہے کہ جن عبادتوں کو ہم انجام دے چکے ہیں پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آئندہ آنے والے ماہ مبارک رمضان کے دنوں میں ہمیں بہترین انداز میں عبادت خدا کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے سامنے بیان ہوا کہ گفتگو کا عنوان، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا جو چاند ہے وہ متوقع یہ تھا کہ 30 شعبان ہو اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان شروع ہو، تو اس اعتبار سے یہ درس ہمارا 10 ماہ مبارک رمضان کو منعقد ہونا تھا. اس وجہ سے عنوان ایسا رکھا گیا کہ جو ذات گرامی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد متعلق ہو، ان سے مناسبت رکھتا ہو. اور ان عنوانات میں سے ایک عنوان کہ جو قرآنی عنوان ہے کہ جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وہ یہی عنوان ہے کہ جس کو آپ کے سامنے ابھی اعلان میں بیان کیا گیا. عجیب و غریب انداز میں پروردگار متعال مخاطب ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ سفر کرتے ہیں، کسی بڑی شاہراہ سے گزرتے ہیں، کسی بڑی سڑک سے گزرتے ہیں، تو وہاں بورڈ لگے ہوتے ہیں اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ ہے کوئی کہ جو فلاں کام کرنا چاہے، ہے کوئی کہ جس کو جاب کی تلاش ہو، ہے کوئی کہ جو اپنا پیسہ انویسٹ کرنا چاہے، ہے کوئی کہ جو فلاں مقام پر پلاٹ خریدنا چاہے. یہ انداز دوسرے پڑھنے والے میں رغبت کے ایجاد کے لیے اپنایا جاتا ہے کہ سوال کے ذریعے سے اس کے اندر ایک ایسی رغبت کو ایجاد کیا جائے کہ وہ اس کی طرف بڑھتا چلا آئے، مائل ہو جائے. پروردگار متعال بھی قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ من ذا الذی، ہے کوئی تم میں سے یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جو پروردگار متعال کو قرض حسنا دے. اور پھر پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم کیا کریں گے اس قرضے کے ساتھ، فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ پھر ہم کئی گنا کر کے اس کو کئی گنا ملٹیپلائی کر کے تمہیں واپس پلٹا دیں گے. واللہ یقبض، وہی پروردگار ہے کہ جو ہاتھ کو کھینچتا ہے، وہی پروردگار ہے کہ جو ہاتھ کو روکتا ہے. واللہ یبسط، اور وہی ہے کہ جو کھلی چھوٹ دے دیتا ہے، وہی ہے کہ جو کشادگی عطا کرتا ہے.
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم نے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اسی آیت کے اندر ایک طرف پروردگار متعال انسانوں سے یعنی اپنی مخلوقات سے اپنے ہی دیے ہوئے مال میں سے قرض مانگ رہا ہے، اور اسی ہی آیت میں دوسری طرف پروردگار اشارہ کر رہا ہے کہ ہم ہیں کہ جو دیتے ہیں، ہم ہیں کہ جو لیتے ہیں، تم بھی ہماری طرف پلٹ کر کے آؤ گے۔ یعنی ایک ہی آیت کے اندر یہ دونوں مفاہیم موجود ہیں۔ واللہ یقبض، یقبض کہتے ہیں کسی چیز کو قبض کرنے کو۔ جب ہم کہتے ہیں ملک الموت آیا اور روح کو قبض کر لیا، یعنی روح کو لے کر کے چلا گیا، روح کو اس انسان سے جدا کر دیا۔ پروردگار کہتا ہے جدا بھی ہم کرتے ہیں، لیتے بھی ہم ہیں، ہاتھ کو روکتے بھی ہم ہیں۔ واللہ یبسط، اور دیتے بھی ہم ہیں، فراوانی بھی ہم عطا کرتے ہیں، کشادگی بھی ہم عطا کرتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہارا مال کیا، تم نے خود پلٹ کر کے اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ مشہور و معروف قرآن مجید کی آیت جو بارہ تلاوت ہوتی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تم اس کی طرف سے آئے ہو، اس کی طرف تمہیں پلٹ کر کے جانا ہے۔ اس درمیان صرف تمہیں اختیار اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم پہچانیں اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا ہے کون۔ اَحَسِبَ النَّاسُ، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اگر وہ کہیں گے آمنا، اور ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، سنت الہی میں سے ایک سنت یہ ہے کہ ہم اس کا امتحان لیں گے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پروردگار کہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کہ جس کے لیے فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے امیر المومنین نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ وَلَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ کہ جو کہتا ہے کہ ان اللہ غنی عن العالمین، یعنی اس کے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس کے احاطہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، کہ جس کو امیر المومنین نے دعائے کمیل میں اس طرح سے فرمایا کہ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، نباتات پر اور جمادات پر اور حیوانات پر اور انسان پر اور جن پر، اور جو شے اس نے خلق کی ہے اس پر قدرت رکھتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ قدرت رکھتا ہے بلکہ انسانوں کا، نباتات کا، جمادات کا، اس سارے عالم کا وجود اس کے وجود پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ جو کہتا ہے کہ ان اللہ غنی عن العالمین، تمہارے ان دونوں عالموں سے پروردگار غنی ہے، پروردگار بے نیاز ہے، پروردگار کو ضرورت نہیں ہے تمہارے ان عالموں کی۔ یہ تمہارے جتنے عالم ہیں، اس دنیا کے علاوہ جتنے عالم ہیں، ان تمام تر عالمین سے پروردگار متعال غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اضافی ہے۔ وہ پروردگار کے جس کی شان یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو مجھے قرض دے؟ پروردگار تجھے قرض کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ کوئی آ کر کے تجھے قرض دے؟ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ قرض ہوتا کہاں پر ہے؟ قرض کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک، قرض ہمیشہ مادی اشیاء میں ہوتا ہے، وہ اشیاء کہ جو دیکھی جا سکتی ہے، جن کو محسوس کیا جا سکتا ہے، ان اشیاء میں قرض ہوتا ہے۔ میں آپ کو کہوں کہ آپ اپنی خوشی مجھے قرض کے طور پر دے دیں، آپ دے سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ خوشی مادی نہیں ہے، مٹیریل کی دنیا سے تعلق نہیں رکھتی، محسوسات کی دنیا سے تعلق نہیں رکھتی۔ آپ اپنی خوشی مجھے قرض کے طور پر نہیں دے سکتے، لیکن میں آپ کو کہوں آپ اپنی گاڑی مجھے قرض کے طور پر دے دیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گاڑی محسوسات میں سے ہے، دیکھی جا سکتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے۔ وہ پروردگار کہ جو نہ زمان رکھتا ہے نہ مکان رکھتا ہے، جو تمام تر عالم پر احاطہ کیے ہوئے ہے، کہ جس کے یہاں مادے کا گزر نہیں ہے، کہ جو مجرد مطلق ہے، کہ جس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض دو، جبکہ قرض صرف اور صرف محسوس کی جانے والی چیزوں میں دیا جاتا ہے۔ دوسری بات، قرض ہمیشہ کسی ضرورت کو پورا کرتا ہے، قرض ہمیشہ ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ روایت کا جملہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے کا ثواب 10 برابر ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 برابر ہے۔ عجیب ہے۔ جب میں یہ روایت پڑھ رہا تھا
اسی آیت کے ضمن میں امام نے ارشاد فرمائی، میرے ذہن میں سوال تھا کہ کس طرح سے ممکن ہے کہ بالآخر جب انسان صدقہ دیتا ہے تو ہمیشہ کے لیے مال انسان سے چلا جاتا ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہونی چاہیے بنسبت اس کے کہ قرض دے کہ جس کے بارے میں پتہ ہے کہ آج نہیں تو کل واپس پلٹ کر کے آئے گا۔ لیکن امام فرما رہے کہ نہیں، قرض دینا افضل ہے اور صدقہ دینا افضل نہیں ہے۔ یہی سوال ابھی میرے ذہن میں تھا اور میں نے 2-4 روایتیں اور پڑھی اور آگے بڑھا تو اگلے ہی صفحے کے اوپر امام علیہ السلام سے ایک اور روایت میں نے دیکھی کہ جس میں امام نے اس کی وجہ بیان کی تھی، اور واقعاً ایسی وجہ بیان کی ہے کہ جو سوائے آل محمد علیہ السلام کی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس وجہ کا بیان کرنا یہ بتا رہا ہے کہ ان کے پاس وہ علم موجود ہے کہ جو علم الہی ہے۔ امام نے کہا کہ اس لیے قرضہ دینا افضل ہے کہ صدقہ مستحق کے ہاتھ میں بھی جاتا ہے اور غیر مستحق کے ہاتھ میں بھی جاتا ہے، لیکن قرضہ ہمیشہ مستحق کے ہاتھ میں جاتا ہے، اس لیے قرضے کی فضیلت زیادہ ہے۔ جب آپ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو کبھی کوئی ایسا شخص بھی لے جاتا ہے کہ جس کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن قرضہ لینے صرف وہی آتا ہے کہ جس کو ضرورت ہوتی ہے۔ امام کہتے ہیں چونکہ صدقہ مستحق و غیر مستحق دونوں کے پاس چلا جاتا ہے، اس لیے صدقے کی فضیلت کم ہے، قرضہ دینے کی فضیلت زیادہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو صورتحال ہے، فقر و تنگ دستی کا جو عالم ہے، اور خاص کر وہ افراد کے جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے حالات اقتصادی اعتبار سے اچھے نہیں ہیں۔ اس میں واقعاً ضرورت ہے کہ ہم جہاں اتنے زیادہ صدقات و خیرات پر توجہ دیتے ہیں وہاں اس پر بھی توجہ دی جائے کہ ایک مڈل کلاس آدمی کہ جو صدقہ نہیں لے سکتا، اس کی عزت نفس پامال ہوتی ہے، ایسے ادارے قائم کیے جائیں کہ جو قرض حسنہ فراہم کریں تاکہ ایک شخص اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے آ کر کے قرضہ لے اور اس قرضے کو واپس کرے۔ اس میں اس کی عزت نفس محفوظ ہے، اور دوسری طرف سے جو افراد یہ کام کریں گے وہ اپنے ایک ہی پیسوں سے کئی دفعہ کئی لوگوں کی مدد کر سکیں گے۔ یہ ایک سائیکل ہے کہ جو چلتا رہے گا۔ ضرورت ہے اس امر کی۔ بعض دفعہ واقعاً عزیزان گرامی قدر ہمارا جو عمومی رویہ ہے وہ ایسے افراد کو معاشرے میں تربیت دیتا ہے کہ جو پیشہ وارانہ طور پر مانگنے والے ہوتے ہیں۔ مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں اور آپ، ہم میں سے ہر ایک رکشہ کا سفر کرتا ہے۔ اب جب ہم رکشہ روکتے ہیں اور رکشے والے کو فلاں جگہ پر جانا ہے، وہ کہتا ہے 200 روپے لوں گا، ہم کہتے ہیں نہیں 150 روپے ہوں گے، وہ کہتا ہے نہیں 200، لڑ جگڑ کے 150 میں جاتے ہیں۔ اسی وقت ایک فقیر آتا ہے، اس فقیر کو 50 روپے اور دے دیتے ہیں، رکشہ والے سے کم کرواتے ہیں اور اس فقیر کو 50 روپے دے دیتے ہیں۔ وہ پیشاور ہے جو مانگنے کے لیے آ رہا ہے، یہ کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتا ہے۔ ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے، ہم اس پیشاور مانگنے والے کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اس کو 50 روپے دیتے ہوئے ہمیں برا نہیں لگتا، اگر یہ 50 روپے زیادہ لے لے رکشہ والا تو ہمیں برا لگتا ہے۔ ہم عملاً کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ آؤ مانگو، معاشرے میں مانگنے کو پروموٹ کر رہے ہیں، معاشرے میں کام کرنے کو پروموٹ نہیں کر رہے۔ اگر ہم وہ افراد کے جو کام کرتے ہیں ان کو کچھ اضافی دیں تو جو مانگتے ہیں وہ بھی اس پر آ جائیں گے کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، کیونکہ کام کرنے والوں کو دیا جاتا ہے، مانگنے والوں کو نہیں دیا جاتا۔ یہ رویہ ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا تاکہ معاشرے میں جو اصل مستحق افراد ہیں کہ جن کے لیے واقعاً ان حالات میں سخت ہو گیا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا، وہ کسی طرح سے سروائیو کر سکے۔ خیر، اس آیت کے شان نزول کے طور پر روایت میں جملہ آیا کہ سب سے پہلے یہ والی آیت نازل ہوئی، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منھا، یہ قرآن مجید کی آیت کہ اگر کوئی اچھی نیکی پروردگار متعال کے پاس لے کر کے آئے گا تو پروردگار اس سے بہتر بدلہ اسے دے گا۔ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے دعا کی، رب زدنی، پروردگار یہ ثواب کم ہے، میری امت کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ثواب کو بڑھا دے۔ کہ پھر یہ والی آیت نازل ہوئی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر کوئی اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر کے آئے گا پروردگار اس کا 10 برابر اس کو عطا کرے گا۔ کہ پھر محبوب خدا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور پروردگار سے کہا رب زدنی، پروردگار اس کو اور بڑھا دے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، من جاء بالحسنۃ، پھر یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ اب ہم یہ بات نہیں کرتے کہ کتنے گنا بڑھائیں گے، بس اتنا سمجھو کہ ہم کثیر بڑھا کر کے تمہیں واپس کریں۔
پروردگار قرضہ مانگ رہا ہے، وہ کہ جو محسوسات سے تعلق نہیں رکھتا، وہ کہ جو عالم مادہ سے بالاتر ہے، وہ کہ جو مجرد مطلق ہے، وہ کہ جو کمال مطلق ہے، وہ کہ جس کے یہاں کسی قسم کی ضرورت نہیں پائی جاتی۔ قرضہ ضرورت میں ہوتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ نے اپنے پڑوس میں بچے کو بھیجا کہ جاؤ پڑوس سے چینی لے آؤ، گھر میں چینی ختم ہو گئی ہے۔ پڑوس والا چینی دینے کے بجائے 1 کلو چینی کے پیسے دے دے، آپ کہیں گے کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جو میں نے مانگا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ پیسے میرے پاس بھی ہیں، فی الحال گھر میں لینے جانے والا کوئی نہیں ہے، دکان بند ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، اس لیے آپ سے چینی مانگی جا رہی ہے۔ اگر چینی قرض مانگی جائے تو آپ چینی دیجئے تاکہ وہ ضرورت پوری ہو کہ جس ضرورت کی وجہ سے ہم نے قرض مانگا ہے۔ قرض ہمیشہ ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز دی جائے کہ جو ضرورت کو پورا نہ کرے تو اس کو قرض نہیں کہا جاتا۔ میں آپ سے کہوں کہ مجھے آپ کی گاڑی چاہیے 1 دن کے لیے، اور آپ کہیں کہ مولانا یہ گھر کی چابیاں رکھ لیجئے، میں کہوں گا گھر مجھے نہیں چاہیے، جو میری ضرورت ہے اس کو پورا کیجئے۔ وہ پروردگار کی جس کے یہاں ضرورت کا تصور نہیں ہے، جو دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض دو۔ پروردگار میں تجھے کس طرح سے قرض دوں؟ تیرے یہاں ضرورت نہیں پائی جاتی، تیری کس ضرورت کو پورا کروں قرض دے کے؟ پروردگار کہہ رہا ہے میں طریقہ بتاتا ہوں۔ اگر مجھے قرض دینا چاہتے ہو، اب یہاں پر فرق واضح ہو جائے گا، یہ روایت کا جملہ ہے لیکن میں پہلے تھوڑی وضاحت کرتا چلوں پھر روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہاں پر یہ فرق واضح ہو جائے گا کہ ایک دفعہ، اب ان 2 چیزوں میں فرق محسوس کیجئے گا۔ ایک دفعہ انسان اپنا مال اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ میری مرضی ہے کہ مسجد بنانے میں خرچ کروں، میری مرضی ہے کہ امام بارگاہ بنانے میں خرچ کروں، میری مرضی ہے کہ مجلس میں خرچ کروں، میری مرضی ہے کہ فقیر کو دینے میں خرچ کروں۔ پیسہ خرچ کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں بھی کر رہا ہے، خلوص کے ساتھ بھی کر رہا ہے، لیکن اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ یہ صدقہ ہے، انفاق ہے، لیکن اللہ کو قرض دینا نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کو قرض دینا کیا ہے؟ روایت کافی کے اندر امام فرماتے ہیں کہ اللہ کو قرض دینا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنا پیسہ خلوص کے ساتھ خرچ کرو، لیکن اس میں تمہاری اپنی مرضی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ایک قدم اور آگے بڑھو، اپنی مرضی کو بھی قربان کر دو۔ یہ کیسے ہوگا؟ کہ یہ ایسے ہوگا کہ روایت کا جملہ ہے کہ یہ آیت مخصوص ہے صلۃ الامام خاصتاً، کہ مال اپنا نکالو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت سے وہ خلوص کے ساتھ، لیکن اللہ کی راہ میں اپنی مرضی سے خرچ مت کرو، بلکہ زمانے کی حجت کے قدموں میں لے جا کر کے رکھو اور کہو کہ اے مولا آپ اپنی مرضی سے اسے خرچ کیجئے۔ یہ ہے اللہ کو قرض دینا۔ یعنی اگر کوئی اللہ کو قرض دینا چاہے تو کس کو قرض دے؟ پروردگار کہہ رہا ہے اگر مجھے قرض دینا چاہتے ہو تو میرے نمائندوں کو قرض دو، اپنا مال میرے نمائندوں کے قدموں میں رکھو، حجت خدا کے قدموں میں رکھو اور اپنی مرضی کو بھی قربان کرو۔ یہ نہیں کہ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ مسجد بناؤں، یہ لیجئے پیسے مسجد بنائیے، نہیں، جا کر کے زمانے کی حجت کے قدموں میں رکھو، جہاں آپ بہتر سمجھے وہاں اسے خرچ کیجئے۔ یہ ہے اللہ کو قرض دینا۔ اور پروردگار کہتا ہے اگر کوئی اس کیفیت سے قرض دے گا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اب اسے ہم 10 برابر واپس نہیں کریں گے بلکہ کثیر بنا کر کے واپس کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی مرضی بھی ختم کر دی ہے، اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے۔ بقیہ مقامات پر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا تھا لیکن بالآخر اپنی مرضی کا عنصر شامل تھا۔ اب یہاں پر اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، اس نے کہا مولا آپ چونکہ اللہ کے نمائندے ہیں تو آپ جیسے بہتر سمجھیں اسے خرچ کیجیے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر روایت کہتی ہے کہ یہ ہے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جب انسان اپنا مال امام کو دے دے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وَاسْتَقْرَضَكُمْ، وہ تم سے قرض مانگ رہا ہے، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں وہ تم سے قرض مانگ رہا ہے کہ لہو خزائن السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کے خزانے جس کے لیے ہیں۔ اے انسان اپنی عظمت کو پہچان کہ وہ کہ جس کے لیے زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولائے کائنات کہہ رہے ہیں، امیر مومنان کہہ رہے ہیں، مولائے متقیان کہہ رہے ہیں
کہ وہ کہ جس کے لیے زمین و آسمان کے خزانے جس کے لیے ہیں، جس کی ملکیت میں ہے، وہ تم سے قرض مانگ رہا ہے۔ ہم فرماتے ہیں وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اسے ضرورت نہیں ہے تمہارے قرضے کی، وہ بے نیاز ہے۔ یہ سارا عالم بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ کمال مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ غنی مطلق ہے، وہ غنی علی الاطلاق ہے۔ پھر مولا آپ ہی بتائیے کہ وہ قرضہ مانگ کیوں رہا ہے؟ امام فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَرَادَ أَن يَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، پروردگار دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کس کے وجود میں میری عبودیت کتنی پائی جاتی ہے۔ پروردگار دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کون میری بارگاہ میں کتنا برگزیدہ ہے، کتنا میرے راستے پہ آگے بڑھا ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَانْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جو تم جس مال میں سے ہم تمہیں انفاق کرنے کا کہہ رہے ہیں تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ وہ مال ہے جس میں ہم نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ یہ مال تمہارا مال نہیں ہے، ہم نے تمہیں اس کو خرچ کرنے میں اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ اگر انسان کی یہ سوچ ہو جائے کہ یہ وجود پروردگار کا دیا ہوا ہے، یہ مال خدا کا دیا ہوا ہے، یہ زندگی خدا کی دی ہوئی ہے، یہ حیات خدا کی دی ہوئی ہے، یہ بچے خدا کے دیے ہوئے ہیں، یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ خدا کی دی ہوئی ہیں، تو پھر انسان یہ نہیں کہتا میرا مال میری مرضی، بلکہ کہتا ہے میرا مال خدا کی مرضی۔ پھر انسان یہ نہیں کہتا کہ میرا جسم میری مرضی، بلکہ کہتا ہے میرا جسم خدا کی مرضی۔ پھر یہ نہیں کہتا میرے بچے میری مرضی، یہ کہتا ہے میرے بچے خدا کی مرضی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ انسان کی سوچ تبدیل ہو گئی۔ اب یہ اسے اپنا سمجھ ہی نہیں رہا کہ اس پہ اپنی مرضی چلائے، کہہ رہا ہے جس کا ہے اس کو زیبا ہے کہ وہ اپنی مرضی چلائے، میرا تو ہے ہی نہیں۔ پھر نہ مال کے آنے پر انسان اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے، نہ مال کے چلے جانے پر افسردہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر آ گیا تو اس کا تھا اس نے دے دیا، پروردگار تیرا شکر ہے، اور اگر چلا گیا تو کون سا میرا تھا جو چلا گیا، جس کا تھا اس نے واپس لے لیا۔ پھر نہ انسان اولاد کے ملنے پر پروردگار کو بھولتا ہے، نہ اولاد کے چھن جانے پر خدا سے شکوہ کرتا ہے۔ اگر مل گئی تو پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے اپنے خزانہ قدرت سے اولاد عطا کی، اور اگر چلی بھی گئی تو کیا ہوا، کون سا میری تھی، تیری تھی، تو نے واپس لے لی۔ عزیزان گرامی قدر، اگر آپ ائمہ علیہ الصلوۃ کی زندگی میں جا کر کے دیکھیں تو دنیا پر یہ نگاہ ہے کہ جو ان کو پروردگار متعال کی بارگاہ میں برگزیدہ بناتے۔ امیر المومنین کا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ کے اندر، امام فرماتے ہیں کہ میرے لیے گزشتہ زمانے میں ایک بھائی تھا، اور پھر امام اپنے بھائی کی خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ پھر امام ان خصوصیتوں میں پہلی خصوصیت یہ بیان کرتے ہیں کہ میری نظر میں وہ اس لیے بڑا تھا کیونکہ دنیا اس کی نظر میں چھوٹی تھی۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ میرا بھائی میری نظر میں کیوں بڑا تھا کہ دنیا اس کی نظر میں چھوٹی تھی۔ بس جو بھی علی کی نگاہ میں بلند ہونا چاہتا ہے اس کا فارمولہ کیا ہے، دنیا جتنی اس کی نگاہ میں چھوٹی ہوتی چلی جائے گی وہ علی کی نگاہ میں اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ عزیزان گرامی، کربلا میں آپ آ کر کے دیکھیے کیا وجہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو آمادہ اور تیار ہے اور شب عاشور کہہ رہی کہ بیٹا دیکھو کوئی اور تم پر فوقیت نہ لے جائے، سب سے پہلے تمہارا لاشا آنا چاہیے۔ کیا ہے اس کلام کے پیچھے، کون سی فکر چھپی ہوئی ہے؟ ایک ماں اپنے بچے سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتی، اس کی پوری دنیا اس کا بچہ ہوتا ہے۔ پھر بچہ اگر جوان ہو جائے تو ماں کے کیا ارمان اور کیا خواہشات ہوتی ہیں، لیکن یہ ماں کربلا کی جو شب عاشور حسین ابن علی کی زبان سے پروردگار، یہ کیسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو قربان کرنا چاہتی؟ کیا فکر ہے؟ یہی فکر ہے کہ یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی خدا کا۔ جب یہ علی اکبر ہے خدا کا تو علی اکبر کی ماں یہ نہیں کہے گی کہ بیٹا اپنی جان کو بچا لے، بیٹا تو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، جب خدا کے دین پر وقت آیا ہے تو سب سے آگے جا کر کے اپنی جان کو قربان کر۔ تو فکر تبدیل ہو جائے گی تو پھر عمل تبدیل ہو جائے گا، پھر بات کرنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میں اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن چونکہ بات یہاں پر آ گئی ہے، واقعاً ہمیں بعض مقامات پر اپنے نوحوں میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ کی توہین نہ کر رہے ہوں۔ بعض دفعہ کربلا کی ماؤں کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے جس طرح وہ اپنے بچے بچانا چاہتی تھی۔
واللہ خدا کی قسم کربلا کی مائیں وہ مائیں ہیں کہ جو بڑھ چڑھ کر اپنے بچوں کو حسین ابن علی پر قربان کرنا چاہتی تھی. اس طرح کے کوئی نوحیں کوئی مرثیے نہ ہوں کہ جس سے یہ نتیجہ نکلے کہ کربلا کی مائیں یہ چاہتی تھی کہ ہمارا بچہ بچ جائے. نہیں، وہ چاہتی تھی کہ ہمارا بچہ جلد از جلد حسین ابن علی پر قربان ہو جائے، کیونکہ وہ صرف مائیں نہیں تھیں بلکہ وہ اس زمانے میں حسین ابن علی کی بہترین شیعہ بھی تھیں، بہترین محب بھی تھیں. جب میرا اور آپ کا مقام یہ ہے کہ میں اور آپ اپنا سب کچھ حسین ابن علی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ جو کربلا کی مائیں ہیں کیا وہ اپنے بچوں کو بچانا چاہتی ہوں گی؟ آج ایک عام محب، ایک عام شیعہ کہ جو حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے، کہتا ہے ابی انت و امی و نفسی و اہلی و مالی، اے مولا میرا سب کچھ آپ پر قربان ہو جائے. تو جب عام شیعہ کا یہ مقام ہے، عام محبت کرنے والے کا یہ مقام ہے، تو کربلا کی مائیں کیا اپنا بچانا چاہتی ہوں گی اپنے بچوں کو؟ بس موضوع کی طرف دوبارہ پلٹ کر کے آتے ہیں. بس اللہ کو قرض دینا کیا ہے؟ اللہ کو قرض دینا یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو زمانے کی حجت کے حوالے کر دے کہ اب اللہ کی راہ میں تو خرچ ہوگا لیکن میری مرضی سے خرچ نہیں ہوگا، حجت خدا کی مرضی سے خرچ ہوگا. اور حجت خدا کی مرضی سے خرچ ہوگا یعنی کیا؟ یعنی خدا کی مرضی سے خرچ ہوگا، کیونکہ ان کی مرضی خدا کی مرضی ہے. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا نفس بیچ کر کے خدا کی مرضی کو خرید لیا ہے. اب اگر حجت خدا اپنی مرضی سے خرچ کر رہا ہے تو حجت خدا اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر رہا بلکہ خدا ہے کہ جو اپنی مرضی سے خرچ کر رہا ہے. اور اب اگر انسان قرآن مجید ہی میں اس کیفیت کو محسوس کرنا چاہے تو آئے اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں آ کر کے دیکھے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اس خلوص کے ساتھ اپنا مال اس زمانے کی حجت اور نمائندہ الہی رسول خدا کے حوالے کر دیا کہ پروردگار جب رسول خدا نے اپنی مرضی سے اس مال کو خرچ کیا تو اب یہ نہیں کہا کہ اے خدیجہ آپ نے اپنی مرضی سے اپنے مال کو خرچ کیا، یہ نہیں کہا کہ اے رسول آپ نے اپنی مرضی سے اس مال کو خرچ کیا، بلکہ پروردگار متعال یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب جب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو ہم نے تمہیں غنی کر دیا. دراصل وہ مال خدیجہ کا تھا لیکن خدا کی مرضی سے خرچ ہو رہا تھا. مال خدیجہ کا تھا لیکن چونکہ رسول اپنی مرضی سے خرچ کر رہے تھے یعنی خدا اپنی مرضی سے خرچ کر رہا تھا، اور جس مال کو خدا اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے اس مال کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ اے حبیب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو مال خدیجہ کے ذریعے سے غنی کر دیا. نہیں، اے حبیب جب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو ہم نے تمہیں غنی کر دیا. وہ مال خدیجہ کا مال تھا لیکن چونکہ رضائے خدا سے خرچ ہو رہا تھا، مرضی پروردگار سے خرچ ہو رہا تھا، تو وہ مال خدیجہ کا مال نہیں تھا بلکہ وہ خداوند متعال کی مرضی سے خرچ ہو رہا تھا. اس لیے خدا کہہ رہا ہے وہ مال میرا مال ہے. گویا ایسے ہے جیسے خدیجہ نے مجھے قرض حسنہ دے دیا. اور اب یہاں پر بہت خوبصورت جملہ کہ جو علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی کم مال دے گا تو خدا کثیر بنا کر کے پلٹائے گا، لیکن اگر کوئی کثیر مال دے گا تو خدا کیا دے گا؟ کہ خدیجہ نے کثیر مال پروردگار متعال کی بارگاہ میں دیا. خدا نے کہا کہ اگر کوئی عام چیز دیتا تو میں کثیر بنا کر کے پلٹاتا. اے خدیجہ تو نے کثیر مال دیا ہے، میں تجھے کوثر کی صورت میں فاطمہ زہرا عطا کروں گا. صلی اللہ علیہ. گویا زبان حال میں پروردگار اس طرح سے گویا ہو رہا ہے کہ خدیجہ تو نے اپنا سب کچھ ہمارے راستے میں قربان کر دیا، اب میرے پاس بھی جو بہترین تحفہ ہے فاطمہ کی صورت میں وہ میں رسول کو عطا کروں گا لیکن تیرے ذریعے سے عطا کروں. کس طرح سے اپنا مال لٹایا؟ یہ نہیں ہے کیفیت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے یہاں کہ یا رسول اللہ بتائیے کہاں خرچ کرنا ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم مال میرا مال ہے، مولانا آپ بتائیے کہاں دینا ہے. نہیں، خدیجہ کے یہاں کیفیت یہ ہے کہ یا رسول اللہ آج کے بعد یہ مال میرا مال ہے ہی نہیں، یہ آپ کا مال ہے، جہاں چاہیں آپ خرچ کریں. ان دو کیفیات میں فرق ہے. پہلی کیفیت میں انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے پاس اپنا اختیار رکھ رہا ہوتا ہے، گرچہ دوسرے سے مشورہ کر رہا ہوتا ہے لیکن بالآخر اپنی مرضی سے خرچ کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ دوسری کیفیت وہ کیفیت ہے جہاں اپنے مرضی کو قربان کر دیتا ہے. اے اللہ کے حبیب آج کے بعد سے یہ مال خدیجہ کا مال نہیں ہے، البیت بیتک، آج کے بعد سے یہ گھر آپ کا گھر ہے، یہ مال آپ کا مال ہے، وَأَنَا أَمَتُک، اور آج کے بعد سے میں بھی آپ کی کنیز ہوں.
خدیجہ کے جملے. اب تصور کریں کس طرح سے اپنا مال پروردگار متعال کی بارگاہ میں لٹا دیا. وہ کہ جس کا مال اونٹوں پر لاد کر کے جاتا ہو اور مبادلہ اونٹوں پر لاد کر کے آتا ہو. روایات نے لکھا کہ ایک دو یا چند اونٹوں کی بات نہیں تھی، ہزاروں اونٹوں پر خدیجہ کا مال تجارت جاتا تھا، ہزاروں اونٹوں پر مال تجارت آتا تھا. لیکن وہ بیوی جب سمجھ میں آ گیا کہ حق کہاں پر ہے تو اب کہا کہ یا رسول اللہ البیت بیتک، یہ گھر آپ کا گھر ہے، خدیجہ کا سارا مال آپ کا مال ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ آج کے بعد سے خدیجہ بھی آپ کی کنیز ہے. رسول اللہ جس طرح سے یاد کیا کرتے تھے اس بیوی کو، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ایک زوجہ نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی جوان بیویاں ہیں، آپ کیوں اس بوڑھی بیوی کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ رسول اللہ کو جلال آ گیا کہ خدیجہ اینہ مثل خدیجہ، خدیجہ سے اپنا تقابل کرتی ہو، خدیجہ کے جیسا ہو کون سکتا ہے؟ جب سارا مکہ مجھے جھٹلا رہا تھا خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، جب ہر ایک نے اپنے ہاتھ کو مجھ سے روکا ہوا تھا خدیجہ مجھ پر لٹا رہی تھی. کہا کہ جب فتح مکہ کے بعد، عجیب روایت ہے کہ جب فتح مکہ کے بعد رسول اللہ مکہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، مکہ کے دروازے پر بیٹھ گئے. کسی نے آ کر کے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ چلیے مکہ فتح ہو گیا ہے، آج کے بعد مکہ آپ کا ہے، مکہ مسلمانوں کا ہے، مکہ اسلام کا ہے، مشرکین اسلام قبول کر چکے ہیں یا ہتھیار ڈال چکے ہیں. یہ وہی مکہ ہے کہ جہاں رسول اللہ کو پتھر مارے جاتے تھے، اوجڑی رکھی جاتی تھی، کچرا پھینکا جاتا تھا، اذیتیں دی جاتی تھی. یا رسول اللہ آئیے وہ مکہ فتح ہو گیا ہے. رسول اللہ نے کہا میرا مکے میں جانے کو جی نہیں کرتا. کہا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کہا میں مکے میں کیسے جاؤں گی جب میرے ساتھ خدیجہ نہیں ہے. ایک وہ زمانہ تھا کہ جب اسی مکہ کے اندر سب میری مخالفت کیا کرتے تھے لیکن خدیجہ میرے ساتھ ہوا کرتی تھی. آج سب ساتھ ہیں تو کیا ہوا، خدیجہ میرے ساتھ ہے. اس طرح سے یاد کیا کرتے تھے. کہا کہ کوئی دن اللہ کے نبی کا نہیں گزرتا تھا کہ جب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کو یاد نہ کرے. عزیزوں جو افراد حج عمرے پر گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ غار حرا کتنا اوپر ہے. آج سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اس کے باوجود جوانوں کو اوپر جانے میں 50-55 منٹ کا وقت لگتا ہے، سانس پھول جاتا ہے، انسان ہانپ جاتا ہے، رستے میں کئی دفعہ پیاس لگتی ہے. اس زمانے میں کچھ سیڑھیاں نہیں تھیں، چٹان تھی، اور خدیجہ روز کھانا لے کر کے رسول اللہ کے لیے غار حرا جاتی تھی. اور میں کہوں گا کہ کمال یہ نہیں ہے کہ خدیجہ غار حرا کھانا لے کر کے جائے، کمال یہ ہے کہ جو نوکر کے ذریعے بھجوا سکتی ہو وہ خود رسول اللہ کے لیے کھانا لے کر کے جائے. جب رسول اللہ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو واقعاً اگر انسان تصور کرے تو خانہ کعبہ جو بہترین مکان ہے اس میں بہترین نماز پڑھی جا رہی ہے. کون پڑھا رہا ہے؟ مصطفیٰ پڑھا رہے ہیں. اور کون پیچھے پڑھ رہا ہے؟ مرتضیٰ اور خدیجہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اسلام کی بہترین نماز ہے کہ جو خانہ کعبہ میں ادا کی جا رہی ہے. رسول اللہ پر پتھر مارے جاتے ہیں کہ رسول اللہ جتنے بھی پریشان ہوتے تھے جیسے ہی دروازہ خدیجہ کے اندر قدم رکھتے تھے رسول اللہ کی پریشانیاں دور ہو جایا کرتی. واقعاً عجیب مقام و منزلت ہے اس بی بی کا. آپ تصور کریں وہ کہ جس کے گرد نوکر چاکر غلام کنیز ہوں، جس کا مال تجارت اونٹوں پر جاتا ہو اور ہزاروں اونٹوں پر واپس آتا ہو، ملکۃ العرب کہلائی جاتی ہوں. وہ بی بی ایک وقت یہ آ جائے کہ کہا کہ جب شیب ابی طالب میں تھے 3 برس رہے، 2.5 سال خدیجہ نے اپنا مال لٹایا، اور جب تک خدیجہ کے پاس مال کا ایک سکہ بھی باقی رہا عبد المطلب کے بچوں پر ایک دن فاقہ نہیں آیا. لیکن جب خدیجہ کا مال ختم ہو گیا تو اب عالم یہ تھا کہ لوگ جو جاننے والے رشتہ دار تھے وہ رات کی تاریکی میں چھپ کر کے کھجوروں کا ایک تشت رکھ کے چلے جاتے تھے. تاریخ نے جملہ لکھا، عجیب ہے، واقعاً عجیب ہے عزیزوں. تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ جب کھجور آتی تھی تو ایک وقت میں پوری کھجور نہیں کھاتے تھے، کھجوروں کے ٹکڑے کرتے تھے. ایک وقت میں ایک ٹکڑا کھاتے تھے، دوسرے وقت میں دوسرا ٹکڑا کھاتے تھے. کہ اس کے بعد بھی اس گٹلی کو پھینکا نہیں کرتے تھے. جب کھجور ختم ہو جاتی تھی تو اس گٹلی کو منہ میں رکھتے تھے، جو گٹلی کے اوپر گودا بچا رہ جاتا ہے اس سے اپنی بھوک کو مٹاتے تھے، قوت حاصل کرتے تھے. کہا کہ جب کھجور خشک ہو جایا کرتی تھی، کھجور خشک ہو جایا کرتی تھی تو اس کے بعد
اس کھجور کی گٹلیوں کو جمع کیا جاتا تھا, اس کو پیسا جاتا تھا اور اس کا پاؤڈر کا سا بنا کے, آٹا کا سا بنا کے اس کی روٹی بنا کر کے کھائی جاتی تھی. یہ عالم ہے فاقوں کا, وہ کہ جس کے گھر میں ایک وقت میں اتنا اتنا مال ہو, اس پر یہ فاقوں کی نوبت آ جائے. لیکن ایک دفعہ رسول اللہ سے شکوہ نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ مسکرا کر کے کہا یا رسول اللہ اس سے زیادہ بھی ہوتا تو خدیجہ آپ کی راستے پہ قربان کر دیتی. وہ کہ ایک زمانہ وہ ہو کہ پورا مکہ خدیجہ کے گرد گھومتا ہو, اور ایک زمانہ وہ آ جائے کہ جب عورت پر جو سب سے زیادہ سخت ترین وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے یہاں ولادت ہونے والی ہوتی ہے, فاطمہ کی ولادت کا وقت ہو, پورے مکہ میں سے کوئی ایک خاتون نہ ہو کہ جو خدیجہ کی مدد کے لیے جائے. کوئی ایک خاتون نہیں گئی خدیجہ کی مدد کے لیے. پروردگار نے اپنی جانب سے 4 برگزیدہ خواتین کو بھیجا جب فاطمہ زہرا کی ولادت کا وقت آیا. عجیب ہے, عجیب مقام ہے. اپنا سب کچھ رسول اللہ کے لیے لٹا دیا, اور صرف یہ کمال نہیں ہے بلکہ کمال یہ ہے کہ کبھی شکوہ نہیں کیا. شکوہ تو کیا, کبھی ماتھے پر بل بھی نہیں آیا, کبھی چہرے سے بھی یہ ظاہر نہیں ہوا کہ خدیجہ شکوہ کرنا چاہتی ہے. ہمیشہ مسکرا کر کے رسول اللہ کو کہا یا رسول اللہ اگر اور ہوتا تب بھی آپ کے راستے پر قربان کر دیتی. یہ خدیجہ کا خلوص تھا کہ جس کے نتیجے میں پروردگار متعال نے اپنی جانب سے بہترین تحفہ فاطمہ زہرا کی صورت میں خدیجہ کبریٰ کو عطا کیا. یہ وہ خلوص تھا کہ جسے پروردگار متعال نے پسند کیا, اور پھر خدیجہ کے مال کو اپنے آپ سے نسبت دی کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اے حبیب گویا ہم نے تمہیں غنی کر دیا. جب اس دنیا سے جا رہی ہیں تو کس عالم میں جا رہی ہیں کہ روایات نے لکھا کہ فاقوں کی وجہ سے خدیجہ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جسم کمزور ہو چکا ہے. بالکل وہی حالت ہے کہ جس دنیا سے جاتے وقت فاطمہ زہرا کی ہو گئی کہ روایت نے لکھا کہ ما زالت بعد ابیہا ناحلۃ الجسم, جب فاطمہ کا بابا چلا گیا تو فاطمہ کا بدن گھلتا چلا جا رہا تھا. خدیجہ کی بھی یہی کیفیت ہے. اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ صرف اتنا بتا دیجئے میں نے اچھی زوجہ ہونے کا حق ادا کر دیا یا نہیں کر دیا. رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ خدیجہ تمہارے پاس جو کچھ تھا تم نے میرے راستے میں لٹا دیا, اب تمہارے پاس بچا کیا ہے. عزیزوں واقعاً افسوس کا مقام یہ نہیں ہے کہ خدیجہ کے ساتھ مشرکوں نے کیا کیا, افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمانوں کو تو معلوم تھا کہ خدیجہ کے کتنے احسانات ہیں. کیا واقعاً خدیجہ کی بیٹی کا حق یہ تھا کہ خدیجہ کی بیٹی دربار میں جا کر کے اپنا حق مانگے؟ مسلمانوں کے اندر اتنی غیرت نہیں تھی کہ کوئی کھڑا ہو کر کے مدینے میں کہتا کہ فاطمہ خدیجہ کی بیٹی ہے. جب ہم پر فاقے تھے خدیجہ نے اپنا سب کچھ لٹایا تھا, آج فاطمہ جو مانگتی ہے اسے دے دو. خدیجہ نے اسلام کا پیٹ پالا تھا, خدیجہ نے تمہارے رسول کی حفاظت کی تھی. کیا خدیجہ کا حق یہ تھا کہ خدیجہ کے بچے در بدر بھٹکتے رہے؟ کیا خدیجہ کی بیٹی کا حق یہ تھا کہ تم خدیجہ کی بیٹی کے دروازے پر جا کر کے آگ لگاؤ؟ کیا خدیجہ کی بیٹی کا حق یہ تھا کہ خدیجہ کی بیٹی پر دروازہ گراؤ؟ خدیجہ نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے مسلمانوں. خدیجہ نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے لٹا دیا. کہ تم میں اتنی غیرت نہیں تھی کہ مدینے میں ایک بندہ کوئی کھڑا ہو کر کے کہے کہ جو بھی ہے فاطمہ کا حق ہے نہیں ہے, فاطمہ خدیجہ کی بیٹی ہے, مانگتی ہے دے دو. کیا خدیجہ کے نواسوں کا حق یہ تھا کہ خدیجہ کے نواسوں کو مدینے سے نکالا جائے؟ کیا خدیجہ کی نواسیوں کا حق یہ تھا کہ خدیجہ کی نواسیوں کے سروں سے رداؤں کو چھینا جائے؟ کیا مسلمانوں میں کوئی اتنی غیرت نہیں تھی کہ باقی تمام تر باتیں اپنی جگہ, صرف یہ کہتے کہ ہم اس لیے جنگ نہیں کریں گے کیونکہ خدیجہ کے بچے سامنے آ گئے, اس کی ماں کا ہم پر احسان ہے.
عزیزوں عام انسان ہوتا ہے نا دنیا میں، اگر اس کے باپ نے احسان کیا، اس کا بیٹا پوتا آ جائے نا، کھڑے ہو کر کے سلام کرتا ہے، کہتا ہے تمہارے باپ نے مجھے ایک مشکل وقت میں مجھ پر احسان کیا تھا۔ مسلمانوں میں اتنی غیرت نہیں تھی کہ جس ختیجہ نے اپنا سب کچھ دے کر کے اسلام کا پیٹ پالا ہو، اس کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ واقعاً عزیزوں افسوس کا مقام ہے، وہ مشرک تھے کہ جنہوں نے ختیجہ کے ساتھ ظلم کیا، یہاں تو مسلمان تھے، یہاں تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، ان کو کیا ہو گیا تھا؟ کیا بھول گئے تم ختیجہ کے احسانات کہ ختیجہ نے ایک سکہ اپنے پاس نہیں رکھا، سب کچھ تمہارے نبی کے حوالے کر دیا؟ کیا بھول گئے کہ یہی فاطمہ ہے کہ جس نے اسلام کے لیے شیب ابی طالب میں فاقے کاٹے؟ روایت کا جملہ ہے کہ جب ختیجہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں کہ اس کے بعد فاطمہ کی حالت یہ تھی کہ یدور حولہ، اپنے بابا کے گرد گھوما کرتی تھی اور ایک ہی جملہ کہتی تھی، بابا اینا امنا، بتاؤ میری ماں کہاں ہے؟ بار بار یہی سوال کرتی تھی، بابا یہ بتاؤ ہماری ماں کہاں ہے، بابا یہ بتاؤ ہماری ماں کہاں ہے۔ روایت کا جملہ ہے کہ جب بہت زیادہ فاطمہ کی حالت متغیر ہو جاتی تھی، جبرائیل نازل ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ فاطمہ کو ہمارا سلام دیجیے اور فاطمہ کو کہیے تمہاری ماں جنت میں بہت اعلیٰ منازل پر ہے، خدا را مت رو، فاطمہ کا رونا آسمان والوں سے دیکھا نہیں جاتا۔ روایت نے لکھا کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی تھی تو رسول گرامی فاطمہ کی انگلی پکڑتے تھے، جنت المالا ختیجہ کی قبر پر لے جاتے تھے اور کہتی تھی بیٹی جتنا رونا چاہتی ہو ماں کی قبر کے کنارے بیٹھ کر کے رو لو۔ کہ 4-5 برس کی بچی اپنی ماں کے قبر پر بیٹھ کر کے رو لیتی تھی، فاطمہ کا دل ہلکا ہو جاتا تھا، دل ٹھنڈا ہو جاتا تھا، ماں کی یاد کچھ کم ہو جاتی تھی۔ میں کہوں گا شہزادی کونین کم سنی میں یتیم ہو گئی، واقعاً کم سنی میں یتیم ہونا کوئی کم داغ نہیں ہے، لیکن بی بی ماں کی قبر کا پتہ تو تھا کہ جو جا کر کے رو لیتی تھی۔ جب آپ اس دنیا سے جائیں گی، علی زینب کی انگلی پکڑ کر کے کہاں لے کر کے جائے؟ مدینے میں کہاں جا کر کے زینب سے کہے کہ زینب یہ تیری ماں کی قبر ہے، دل بھر کر کے یہاں رو لے، جی بھر کر کے اب آنسو بہا لے، اپنا دل ٹھنڈا کر لے۔ لیکن میں کہوں گا زینب آپ بھی خوش نصیب تھیں، ماں کی قبر کا نہیں پتا تھا، لیکن گلے سے لگانے والا باپ تو تھا، سینے سے لگانے والے بھائی تو تھے، محبت اور شفقت کرنے والے اعزہ اور اقربا تو تھے۔ لیکن ایک 4 سال کی یتیمہ کربلا میں بھی ہے کہ جس کو باپ کی قبر تو نہ ملی، ایک بے سر کا لاشا ملا، اور باپ کی قبر پر آ کر کے جب بیٹھی تو کہا بابا دیکھو میرے بندے چھن گئے، بابا دیکھو میرے دامن میں آگ لگی، بابا بابا آخری دفعہ سکینہ کو اپنے سینے پہ سلا لو۔ سکینہ کو کربلا کے بن میں کہیں نیند نہیں آتی، لاشا حسین سے آواز آئی، آ میری بیٹی میرے سینے پہ سو جا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار الہ ماہ مبارک رمضان کے جو ایام گزر چکے ہیں پروردگار، اس میں جو ہم نے قیام و سیام انجام دیے ہیں اسے بحسن وجہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ آئندہ آنے والے ماہ مبارک رمضان کے باقی ایام میں ہمیں بہترین انداز میں قیام و سیام کے ذریعے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار الہ العالمین محبت ختیجہ، اولاد ختیجہ کی محبت کو پروردگار ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں قائم و دائم فرما۔ علی و فاطمہ کی محبت کو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں قائم و دائم فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار جو مومنین مشکلات پریشانیوں میں گرفتار ہیں، حاجتوں کو لیے آتے ہیں، پروردگار تجھے ختیجہ کبریٰ کی سخاوت کا واسطہ، پروردگار اس دنیا سے ختیجہ کے جانے کے بعد فاطمہ کے آنسو بہانے کا واسطہ، پروردگار ان تمام تر محبان فاطمہ کی تمام تر حوائج شرعیہ کو مستجاب فرما۔
ان کی تمام تر مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں ہماری زندگی کو نور قرآن و اہل بیت سے منور فرما، ہماری قبر کو نور قرآن و اہل بیت سے منور فرما، قیامت کے دن ہمارے وجود کو نور قرآن و اہل بیت سے منور فرما۔ پروردگار دنیا میں قرآن و اہل بیت کا راستہ، آخرت میں قرآن و اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار دنیا میں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار جم کے تمام مرحومین، حاضرین و بانیان کے تمام مرحومین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، جن کے لیے کوئی دعائے مغفرت کرنے والا نہیں ہے، ہر وہ کہ جو محبت علی ابن ابی طالب اور فاطمہ کے بچوں کی محبت کو لے کر کے اس دنیا سے گیا ہے، پروردگار اگر گناہگار ہیں اس کے تمام تر گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو افراد دین مبین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ علماء کرام مراجین اعظام مقام معظم رہبری کا سایہ دراز فرما۔ پروردگار امریکہ، اسرائیل، آل سعود، آل خلیفہ سمیت وہ تمام تر طاقتیں کہ جو اسلام کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، اگر قابل اصلاح نہیں ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہماری تمام تر عبادتیں، خوشیاں، غم، رمضان، عید زمانے کی حجت کے بغیر ادھورا ہے، پروردگار اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو حضرت کے اعوان و انصار و محبین و منتظرین میں سے قرار دے برحمتک یا ارحم الراحمین، بجاہ النبی الامین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔